دنیا میں اس وقت 57 اسلامی ملک ہیں. آپ ان اسلامی ملکوں میں کسی ایک میں چلے جائیں اور وہاں کھڑے ہو کے کسی ایک مسلمان سے سوال کریں کہ ہمارا اس دنیا میں سب سے بڑا دشمن کون سا ہے. میرا دعویٰ ہے کہ 57 اسلامی ملکوں میں ہر ملک کا ہر شہری یہی کہے گا ہمارا نمبر 1 دشمن اسرائیل ہے. یعنی اسرائیل کا نام لیا جائے گا. لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے اسرائیل، جس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا کہ پوری دنیا کو اس نے اپنے آگے لگایا ہوا ہے؟ اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی، اسرائیل کا ایجوکیشن سسٹم، اسرائیل کی اکانومی، اسرائیل کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، وہ پوری دنیا کے اندر سپر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سمجھا جاتا ہے، سپر ٹیکنالوجی سمجھی جاتی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے گا کہ 1 ارب 45 کروڑ مسلمان اس دنیا کے اندر، لیکن ہمارے مقابلے میں اسرائیل کی ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے جانتے ہیں آپ؟ 9.2 ملین، 92 لاکھ. یعنی اگر لاہور شہر کی آبادی دیکھی جائے تو وہ اسرائیل کی کل آبادی سے زیادہ ہوگی میرے دوستو. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف 92 لاکھ لوگوں کا ملک نفسیاتی طور پر، سیاسی طور پر، آرٹسٹیکلی، سائنٹیفکلی اتنا بڑا کیسے ہو گیا ہے؟ یعنی اس کی اکانومی دیکھ لیں، اس کا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سسٹم دیکھ لیں، اس کے ایجوکیشن کا معیار دیکھ لیں، ان کی کمپنیز دیکھ لیں، آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، حیران رہ جائیں گے آپ. یعنی دنیا بھر میں جو بھی بڑی کمپنی ہے، ایون علی بابا ایک چائنیز کمپنی ہے جو چائنا میں بزنس کرتی ہے، لیکن اسے جب بھی کوئی ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے وہ سیدھا کہاں سے پرچیز کرتی ہے؟ اسرائیل جاتی ہے اور وہاں سے ٹیکنالوجی حاصل کرتے ہیں. فیس بک آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی آرگنائزیشن ہے، اس سے اگر کوئی نئی ٹیکنالوجی چاہتی ہے تو وہ کہاں سے بائی کرتی ہے؟ وہ اسرائیل سے خریدتی ہے. آئی فون کے جتنے فیچرز ہیں جب بھی وہ بائی کرتے ہیں تو کہاں سے بائی کرتے ہیں؟ اسرائیل سے خریدتے ہیں. اسی طرح آئل کی ٹیکنالوجی ہے، ہیرے تراشنے کی ٹیکنالوجی ہے، اسی طرح سونے کو چمکانے کی ٹیکنالوجی ہے، اسی طرح ڈریسنگ کی ٹیکنالوجی ہے، اسی طرح نئے ویپنز ہیں، اسی طرح سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے. یعنی دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی آپ دیکھ لیں، دنیا کی کوئی بڑی کمپنی دیکھ لیں، ایون آپ گوگل دیکھ لیں، آپ ایپل دیکھ لیں، ایون آپ ایمیزون دیکھ لیں، یعنی کوئی ایسی بڑی کمپنی، کوئی ایسی بڑی ٹیکنالوجی نہیں ہے دنیا کے اندر جس کی روٹس آپ کو اسرائیل میں نہ ملتے ہوں. ایون نئی میڈیسنز، ان کی اگر آپ برتھ پلیس دیکھیں گے تو اسرائیل نکلے گا. میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ اسرائیل نے ایک نئی ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے جس میں وہ دیوار کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں. یعنی ایک ایسی ڈیوائس سامنے لگا دی جائے گی جو دیوار کے دوسری طرف دیکھ لے گی کہ زندہ چیزیں کون کون سی ہیں، اور جو زندہ ہیں وہ جانور ہے، انسان ہے یا بچہ ہے، وہ بوڑھا ہے، بیمار ہے، لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ کیا ہے، بے جان چیزیں ہیں دیوار کی دوسری طرف. یعنی یہ ٹیکنالوجی آپ دیکھ لیں، یہ جو ہمیں گوگل ارتھ نظر آتا ہے، اوپر سے ہم دیکھتے ہیں، یہ اپنا مکان جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ ٹیکنالوجی کہاں پہ ڈیولپ ہوئی ہے؟ یہ اسرائیل کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے. اسی طرح جتنی میڈیکل ریولوشن، جتنے ایکوپمنٹس ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ اسرائیل سے آتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل نے اتنی جلدی اتنی ترقی کیسے کر لی؟ تو سوال یہ ہے کہ اس کی 5 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل پوری دنیا کو ٹیکنالوجی دے رہا ہے، وہ پوری دنیا میں نئی ٹریڈیشنز بھی دے رہا ہے. جو 5 چیزیں ہیں وہ تو میں آج ڈسکس نہیں کروں گا، صرف ایک چیز ڈسکس کروں گا جو میرا خیال ہے آپ سب کے لیے بڑی بہتر ہے. یعنی ہم اگر ایز اے مسلم، یا ہم ایز اے سی او، یا ہم ایک نئے لے مین کی طرح اس ٹیکنالوجی پر عمل کر لیں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. اسرائیل کا ایک ہی سلوگن ہے، فیل، فاسٹ فیل یا فارورڈ. اسرائیلی یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جب تک فیل نہیں ہوتا وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، یا وہ کامیابی کو ڈیزرو نہیں کرتا. لہٰذا اسرائیل کے اندر جو شخص فیل ہو رہا ہے لوگ اسے بہت زیادہ لائک کرتے ہیں. کامیاب ہونے والے آدمی کو وہ پسند نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب آدمی کے اندر کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا، وہ تو پوری زندگی فیلئر سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتا ہے، لہٰذا اس نے پروگریس کیسے کر لی. لہٰذا وہاں جب بھی کسی کا سی وی بنایا جاتا ہے یا سی وی دیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے فیلئر کو چیک کیا جاتا ہے، یعنی وہ شخص کتنی بار فیل ہوا ہے. وہاں پہ لوگ بڑے فخر کے ساتھ
بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جناب جب میں 3 سال کی عمر میں تھا میں سائیکل چلانے میں فیل ہوا، پھر میں نے ایک سپورٹ شروع کی تو میں اس میں فیل ہوا، پھر جب میں نے بزنس سٹارٹ کیا تو پھر میں اس میں فیل ہوا، پھر میں نے سٹڈی سٹارٹ کی تو پھر میں اس میں فیل ہوا، پھر جب میں نے اخلاقیات سیکھنا شروع کی میں اس میں بھی فیل ہوا، بڑا بدتمیز آدمی تھا، میں فیل ہوا، میں اچھا بیٹا نہیں بن سکا، میں اچھا خاوند نہیں بن سکا، میں اچھا دوست نہیں بن سکا، میں اچھا ملازم نہیں بن سکا، میں اچھا CEO نہیں بن سکا۔ اور یہ فیلئر کے ساتھ لکھتے لکھتے وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ کون سے ایسے فیلئر ہیں جو بڑی فاسٹلی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ میں نے طے کیے، یعنی فاسٹ فیل ہوا، یعنی اتنی بڑی تیزی سے میں نے ترقی کی، میں فیل ہوا کہ دنیا میں کوئی اور شخص اتنی تیزی سے فیل نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص نے نئی گاڑی خرید لی ہو اور وہ گھر سے باہر نکل رہا ہو اور گھر سے نکلتی اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اسے کہتے ہیں فاسٹ فیل، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ فیل ہونا۔ یا پھر اس طرح جیسے یعنی آپ کے سامنے ایک ایگزامینیشن پیپر آیا اور آپ کو سارے سوال آتے ہوں لیکن آپ اس میں فیل ہو جائیں۔ یا پھر ایسے ہی ہے کہ آپ نے نیا سوٹ پہننا ہو، آپ نے پوری زندگی 2 سال پیسے جمع کیے ہوں، آپ نے سوٹ پہنا اور باہر نکلتے ہی آپ کے اوپر کہیں سے کیچڑ گر جائے اور آپ کا سوٹ خراب ہو جائے، اسے کہتے ہیں فاسٹ فیل۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ فاسٹ فیل کہاں کہاں ہوا میں، اور اس کے آگے جو آخری چیز ہے اسے کہتے ہیں فیل فارورڈ، یعنی آپ جان بوجھ کے فیل ہوتے ہیں۔ اب یہ جان بوجھ کے فیل ہونا کیا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ فینومینا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ مثلاً ایڈیسن کی بات کر لیں تو ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ نے بلب بنایا تو انہوں نے کتنی کوششیں کی؟ اس نے کہا تھا 10 سے 20 ہزار کوششیں کی ہیں میں نے، اور میں 20,000 مرتبہ بلب بنانے میں ناکام ہوا۔ تو کسی نے پوچھا 20,000 مرتبہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ تھکے نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، تھکا نہیں، بالکل تھکا نہیں، میں ایک تجربے کے بعد دوسرا تجربہ کرتا، اس میں ناکام ہو جاتا تھا تو تیسرا تجربہ کرتا تھا، کرتے کرتے میں نے 10 سے 20,000 تجربات کیے، اور ان 20,000 تجربوں کے بعد میں نے بلب ایجاد کیا۔ تو کسی نے کہا کہ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ تو ایڈیسن نے کہا کہ ان تجربات سے مجھے صرف یہ چیز پتہ چلی کہ 19,999 ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے بلب نہیں بن سکتا، لہٰذا اب ان چیزوں پر کوشش نہیں کرنی چاہیے جو صرف ایک چیز یا ایک میتھڈ ہے جس کے ذریعے میں بلب بنا سکتا ہوں، لہٰذا میں نے بلب بنا لیا۔ فیل فارورڈ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جان بوجھ کے فیل ہوتے رہتے ہیں، کہ آپ سارے تجربات کر لیں، کوئی تجربہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو باقی بچ جائے۔